نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، عزیز فضلاء و فاضلات، طلباء و طالبات، مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز اساتذہ، مہمانان گرامی قدر اور سالکین و طالبین، آج کی گفتگو جو ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے کریں گے، اس کا موضوع ہے محاسبہ. اس محاسبہ کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ اپنی گفتگو کی بنیاد اور اساس بنانے کی خاطر تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس کے تقوی کا حق ہے. بغیر کسی تفصیل میں گئے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تقوی کا حق محاسبہ نفس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا. جس شخص نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا اس کو تقوی نصیب نہیں ہوتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا اسی باب میں: اتق اللہ بطاعتہ واطع اللہ بتقواہ. کہ لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو اللہ کے تقوی کے ساتھ. یعنی تقوی اللہ کے احکام کی ظاہری مخالفت کے ساتھ تقوی نہیں ہو سکتا. کہ آدمی اللہ کے اور شریعت کے احکام ظاہر کی مخالفت کرے، فرائض کو ترک کرے، اللہ کے اوامر اور نواہی سے منہ موڑے، اللہ کی نافرمانی کرے، اور زندگی میں اللہ کی طاعت بجا نہ لائے اور سمجھے کہ میں متقی ہو جاؤں، تو تقوی کی کوئی سبیل نہیں ہے. تقوی کے لیے پورے ظاہر کو اللہ کی اطاعت کے تابع کرنا ہوتا ہے. تقوی کے لیے پورے ظاہر کو اللہ کی اطاعت کے تابع کرنا ہے، اور اطاعت کے لیے پورے باطن کو اللہ کے تابع کرنا ہے. اطاعت ظاہر پہ وارد ہوتی ہے، تقوی باطن پہ وارد ہوتا ہے.
اللہ کے احکام کی اطاعت سے ظاہر کو نور نصیب ہوتا ہے، ظاہر کو طہارت اور پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، ظاہر کو اللہ کے امر کے ساتھ موافقت نصیب ہوتی ہے، اور تقوی باطن کو اللہ کے امر کے ساتھ موافقت دیتا ہے۔ اطاعت ظاہر میں بندے کو اللہ کا ڈر دیتی ہے، اللہ کا خوف دیتی ہے، اللہ کی خشیت دیتی ہے۔ تقوی باطن میں بندے کو اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بندے خیال کر، جب تو ظاہر میں اطاعت کرے تو تیرا باطن اس اطاعت کے ساتھ ہو، اور جب تو باطن میں اطاعت کرے تو تیرا ظاہر اس باطن کے ساتھ ہو۔ یعنی ظاہر اور باطن میں فرق نہ رہے، تضاد نہ رہے، اس امر کا محاسبہ کرنا ہے، اس امر کا محاسبہ کرنا ہے۔ اور شیخ ابو طالب نے مکی نے قوت القلوب میں فرمایا کہ یہ جو محاسبہ ہے، ہر شے کا محاسبہ کرنا ہے، ظاہر کا محاسبہ کرنا ہے اطاعت کے ساتھ، باطن کا محاسبہ کرنا ہے تقوی کے ساتھ، اور دل و دماغ کا فکر اور سوچ کا محاسبہ کرنا ہے حفاظت کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا گیا وحاسب نفسک فی کل خطرہ، اے بندے ظاہر کو طاعت سے آراستہ کر، جس میں نماز پنجگانہ کی پابندی ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال اور حرام کی تمیز، اوامر اور نواہی، احکام، فرائض، واجبات، سنن، نوافل، سب احکام جو شریعت کے ہیں، اس لباس سے، ان احکام شریعت کے لباس سے اپنے ظاہر کو آراستہ کر لے، اللہ کی اطاعت کا لباس پہن لے، جسم کو اللہ کی اطاعت کا لباس پہنا دے، اور باطن کو اللہ کے تقوی سے روشن کر دے، اور نفس کا محاسبہ کر، حاسب نفسک فی کل خطرہ، ہر خطرہ سے اپنے نفس، اپنی جان کا محاسبہ کر۔ اب راستہ بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر اور باطن کا اطاعت اور تقوی کے ذریعے کس طرح محاسبہ ہوگا۔ اس محاسبے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آدمی ہر قسم کے خطرہ سے، ہر قسم کے خیال سے اپنے فکر کو، اپنے دل کو، اپنی جان کو، اپنی سوچ کو محفوظ کرے۔ تو پہلا پہرا انسان کے فکر پر ہے، پہلا پہرا انسان کے خیال پر ہے، پہلا پہرا انسان کی سوچ پر ہے، پہلا پہرا انسان کے دماغ پر ہے۔ اس کو خطرہ کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے لفظ خطرہ، اس خطرہ کے لفظ کو عرف عام میں آپ سمجھ لیں خیال، سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، خطرہ کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، کیا؟ خیال، کوئی خیال آ جانا، بولیے، کوئی خیال آ جانا، جو خیال گزر جائے اس کو خطرہ کہتے ہیں۔ جو خیال آپ کے اندر آ جائے، آ کے گزر جائے، اسے خطرہ کہتے ہیں۔ اب شیخ ابو طالب مکی
اکابر صوفیاء اور اولیاء میں سے قوت القلوب میں، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے بھی مشائخ میں سے ہیں۔ وہ قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو خطرات ہیں، جس کو کہا گیا کہ ہر اپنی جان اور نفس کا محاسبہ کر ہر خطرہ سے، یعنی ہر خیال سے، یعنی اپنے نفس پر پہرے دار بن کے کھڑا ہو جا کہ اس کے اندر کوئی خیال داخل نہ ہو جائے، پہرا دے اس خیال کی، یعنی خواطر کی۔ خطرہ کی جمع ہے خواطر۔ خواطر کی تقسیم کی ہے، اقسام بیان کی ہے۔ شیخ ابو طالب مکی صاحب قوت القلوب نے قسمیں بیان کی، وہ قسمیں میں آپ سے بیان کرتا ہوں، لطیف چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نیک کام کا خیال دل میں آئے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ اب یہ سب جو خطرہ ہے اس خطرے کی قسمیں ہیں، تو خطرات اچھے بھی ہوتے ہیں اور خطرات برے بھی ہوتے ہیں۔ خطرات اچھے بھی ہوتے ہیں، خطرات، اللہ پاک نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ جو نفس ہے اس کے اندر الہام ہوتا ہے، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی۔ نفس کے اندر الہام ہوتا ہے، کیا؟ نیکی کا بھی اور بدی کا بھی۔ مگر نفس بنیادی طور پر اگر تو مصفہ ہو جائے، مزکہ ہو جائے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اس نفس کا تزکیہ کر لے، اس کے اندر سے بری خواہشوں، بری تمناؤں، برے رجحانات، بری شہوتوں کے جو پودے ہیں اور بری شہوتوں کی گھاس پھوس ہے اور بری شہوتوں اور خواہشوں کی جو اگنے والی بوٹیاں ہیں، اگر انہیں جڑ سے اکھاڑ کر نفس کی زمین کو پاک کر لے، نفس کی زمین کو پاک کر لے، صاف کر لے، تو فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نفس میں نیکی کو فروغ ملے گا، اور جو اس نفس میں نیکی کے فروغ کا راستہ کھول نہ سکے، بند کر دے نیکی کا راستہ، وہ برباد ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو نفس اگر برا وہ تو وہ اپنی اصل حالت پہ نفس امارہ ہوتا ہے، نفس امارہ ہوتا ہے۔ دل کو دو صحبتیں حاصل رہتی ہیں، بولیے یہ جو کہا نا، دل میں الہام کیا ہے؟ دل میں نیکی کے کام کا خیال آنا، دل میں عمل خیر، نیکی کے کام کا خیال آنا کہ یہ نیک کام کروں، نماز پڑھ لوں، نفل پڑھ لوں، توبہ کر لوں، آج رات جاگ کے گزار لوں، شب بیداری کر لوں، اللہ کے حضور حاضری دے لوں، گناہ سے پرہیز کر لوں، صدقہ خیرات کر لوں، کسی غریب محتاج کی مدد کر لوں۔ نیک کام، نیک کام کا خیال دل میں آنا، یہ الہام ہے۔ اب یہ الہام کیسے ہوگا وہ بتا رہا ہوں۔ دل کو دو صحبتیں حاصل ہوتی ہیں، دل کو دو صحبتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دل ایک ایسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے جس کے ایک طرف روح ہے، ایک طرف نفس ہے۔ انسان کے دل کو روح کی صحبت بھی ہے اور نفس کی صحبت بھی ہے۔ نفس اگر امارہ رہے تو بری صحبت نفس کی دل کو بھی برا کر دیتی ہے۔ اگر روح طاقتور ہو جائے، عبادت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، اللہ کی یاد سے، نیکی سے، اگر روح طاقتور ہو جائے تو نفس روح کی صحبت میں رہ کر روح جیسا ہو جاتا ہے، اور اگر نفس امارہ طاقتور ہو جائے برائی میں تو نفس کی صحبت میں رہ کے دل بھی نفس جیسا ہو جاتا ہے۔
اس لیے نفس کبھی اس جیسا ہو جاتا ہے، روح کی طرف جھک جائے تو نیک ہو جاتا ہے، نفس امارہ کی طرف جھک جائے تو بدی غالب آ جاتی ہے۔ تو غلبہ نیکی کا ہو تو خیر کا الہام ہوتا ہے، اگر غلبہ بدی کا ہو تو شر اور گناہ کا الہام ہوتا ہے۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، نیکی کا بھی الہام ہوتا ہے اور برائی کا بھی الہام ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ برائی کے الہام کو پھر صوفیاء نے وسواس کا نام دے دیا ہے، امتیاز کرنے کے لیے، تاکہ لفظ الہام سے آگے مغالطہ نہ رہے۔ تو دل میں اگر نیکی کا خیال گزرے اور نیکی کا خیال آئے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ یہ خطرہ کی ایک قسم ہے، خواطر کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے اگر شر کا، گناہ کا، برائی کا خیال آئے تو اسے وسواس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وسواس۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ الہام کبھی ملائکہ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی مالائے اعلیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب دل روح کی صحبت میں آ کے روح جیسا ہو جائے تو روح اس دل کا علاقہ مالائے اعلیٰ سے ملا دیتی ہے۔ روح چونکہ عالم امر کی چیز ہے، مالائے اعلیٰ کی چیز ہے، روح یہاں سے نہیں آئی، روح وہاں سے آئی ہے، روح وہاں سے آئی ہے۔ روح اگر طاقتور ہو، اگر طاقتور ہو تو دل اس کی صحبت میں آ جائے تو جس کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے وہ آپ کو وہی باتیں سنائے گا نا جن باتوں سے اسے محبت ہوگی۔ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کو وہی باتیں سنائے گا جن باتوں سے اسے محبت ہے۔ وہ اسی دیس کی بات کرے گا جس دیس سے اسے پیار ہے، وہ اسے وطن کی بات کرے گا جس وطن سے اسے الفت ہے، وہ وہی تذکرے کرے گا جن تذکروں کے ساتھ اس کی لگن ہے۔ تو دل اگر روح کی صحبت میں آ گیا تو روح ہر وقت مالائے اعلیٰ کے تعلق میں رہتی ہے، روح کا تعلق ملائکہ سے رہتا ہے، روح کا تعلق تھوڑا یا زیادہ انوار الہیہ سے رہتا ہے، روح کا تعلق عرش سے رہتا ہے۔ دل اگر روح کی صحبت میں آ جائے تو بے شک پھرتا تو فرشی انسان کے جسم میں ہے، مگر روح کی صحبت اسے فرش پہ چلتے ہوئے عرشی بنا دیتی ہے، اس کا عرش سے تعلق جوڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ روح اس دل کو ہر وقت وہاں کی باتیں سناتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بچہ تو مائیں کہانیاں سناتی ہیں، ایک بادشاہ تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، تو جیسی کہانیاں بچے سنتے رہیں وہی ان کے کانسیپٹ بن جاتے ہیں، وہی کانسیپٹ بن جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے بچے ہیں، ہم گھر میں یوں کرتے ہیں، خود گھر میں بچے ہیں، میرے حسن کے بیٹے بیٹی ہیں نا، حماد اور باسمہ چھوٹے، ہم خود یہ کرتے ہیں کہ وہ خواہش کریں نا اگر دن کو کہ ہمیں کھلونا دیں، کیا فلاں کھلونے ان کے پاس ہوتے ہیں اور کھلونوں کی طلب کریں، تو ان کی امی یہ کرتی ہے، ہمارا معمول یہ ہے، انہیں کہتے ہیں اچھا آپ رات کو آنکھیں بند کر کے سوئیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور سو کے اللہ کو یاد کرتے رہیں اور کہیں کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو اور مجھے اپنا نیک بندہ بنا لے۔ بس تو اللہ سے اس طرح باتیں کر کے اسے یاد کرتے رہنا، سو جائیں۔ اگر اللہ کو یاد کرتے کرتے سو جاؤ گے تو صبح اللہ تعالیٰ گفٹ میں کھلونا تمہارے بستر پہ پہنچا دے گا۔ وہ پھر رات کو دونوں پورا زور آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اچھا بنا دے، مجھے نیک بنا دے، مقابلے میں ایک اچھا کھلونا ملے گا۔ تو وہ یاد کرتے 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 سو جاتے ہیں اور صبح سویرے اٹھتے ہیں انتظار میں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کھلونا بھیجنا ہے۔ ایک کھلونا اس کے سرانے پڑا ہوتا ہے، ایک اس کے کھلانے پڑا ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھ کے دوڑ کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھلونا بھیج دیا۔ مطلب جس طرف اس کا دھیان لگا دیں بچے کا، کہانی سنائیں، جدھر دھیان لگائیں تو وہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ سمجھانا کیا چاہتا ہوں، وہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ دل جب روح کی صحبت میں آ جائے تو دل ایک بچہ ہے، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، روح ماں ہے،
روح کیا ہے؟ روح ایک ماں ہے، اور جب یہ چھوٹا سا بچہ اپنی پاکیزہ ماں روح کی صحبت اور گود میں آ جائے تو وہ اسے مالا اعلیٰ کی کہانیاں سناتی ہیں. ہائے ہائے ہائے. بچے بھی پوچھتے ہیں نا امی سے، امی آپ کہاں سے آئی تھی، کب کہاں آئی تھی، کیسے آئی تھی، باتیں پوچھتے ہیں نا. تو دل بھی اپنی ماں پاکیزہ ماں روح سے پوچھتا ہے، ماں تو کہاں سے آئی تھی؟ وہ کہتی ہے مولا کے پاس رہتی تھی. ماں تیرا وطن کیا؟ وہ کہتی میرا وطن مالا اعلیٰ تھا. اب جہاں رہتی تھی تمہارے پڑوسی کون تھے؟ وہ کہتی میرے پڑوسی ملائکہ تھے، انبیاء ولیوں کی روحیں تھیں. وہاں کی فضا کیسی تھی؟ نور تھا. خوراک کیسی تھی؟ اللہ کی مناجات تھی. کرتی کیا تھی؟ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی تھی. دوستی کس سے تھی؟ وہ کہتی ہے مولا سے تھی. کوئی غم بھی تھا؟ وہ کہتی ہے کوئی غم نہ تھا. کوئی فکر تھا؟ کوئی فکر نہ تھا. کوئی فاقہ تھا؟ کوئی فاقہ نہ تھا. تو پھر یہاں آ کے پریشانیاں شروع ہو گئیں. بشنو از نئے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. تو جس طرح بچہ ماں سے کہانیاں سن کے کانسیپٹ ڈیولپ کرتا ہے، اس طرح دل پاک روح کی صحبت میں آ کر اپنے تصورات کو ڈیولپ کرتا ہے. یہ الہام ہوتے ہیں. ماں تو گڑی ہوئی کہانیاں سناتی ہے نا، روح حقیقت کی کہانیاں سناتی ہے، حقیقت کی کہانیاں سناتی. اور اگر اسی طرح روح نفس کی صحبت میں آ جائے، نفس امارہ کی صحبت میں آ جائے، زین للناس حب الشہوات من النساء، وہ اسے دنیا کی شہوتوں کی کہانیاں سناتی ہے. نفس دنیا کی شہوتوں کی کہانیاں سناتا ہے، اور سنا سنا کے اس دل کے کانسیپٹ بھی اسی طرح بنا دیتا ہے. یہ وساوس کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ وہ الہام، یہ وساوس. تو خطرات کی دو قسمیں ہو گئی. کتنی قسمیں؟ اس سے پناہ مانگی گئی. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ داخلی بھی ہوتے ہیں، خارجی بھی ہوتے ہیں. یہ وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں، صحبت سے پڑھتے ہیں. اگر دل نفس امارہ کی صحبت میں رہے تو وسوسہ ڈالے گا نفس امارہ برائی کا. انسان برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو وہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو وہ لوگ جن کی مجلس میں بیٹھے گا وہ اس کے ذہن میں وسوسے ڈالیں گے، وسوسے ڈالیں گے. اور وسوسوں سے پھر آگے بتاتا ہوں کس طرح پھر تصور ڈیولپ ہوتا ہے. وہ وسوسے ڈالیں گے. یہاں سے نیکی اور بدی کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بگننگ ہے. نیک خیال یا برا خیال. نیک خیال آیا تو الہام کی قسم ہوا، برائی کا خیال آیا تو وسوسہ ہوا. اب اولیاء کرام کہتے ہیں اسی طرح اگر دل میں کسی چیز کا خوف آئے، کیا خوف آئے، تو اس کو حساس کہتے ہیں. برائی کا خیال آئے تو وسواس کہتے ہیں. خوف زدگی کی کیفیت پیدا ہو تو حساس کہتے ہیں. اگر نیکی کے لیے ارادہ بنے دل میں، نیکی کے لیے ارادہ اور خواہش بنے تو اس کو نیت کہتے ہیں، اس کو نیت کہتے ہیں. اور اگر نیکی نہیں، ایک ایسے کام کا ارادہ اور دل کی خواہش بنے جو نہ نیک ہے نہ بد ہے، تو اس کو امید کہتے ہیں، امنیت کہتے ہیں، امید کہتے ہیں. اگر آخرت کا خیال اور دھیان دل میں آ جائے تو اسے تذکر یا تذکیر کہتے ہیں. آخرت کی طرف خیال آ جائے تو تذکر کہتے ہیں، تذکیر کہتے ہیں. اگر غیب کا کوئی معائنہ ہو جائے یقین کی آنکھ سے، عالم غیب کا کوئی مشاہدہ ہو جائے
معائنہ ہو جائے، کوئی جھلک نظر آ جائے تو اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ اگر نفس حوادث اس دنیا کے، مادی دنیا کے، غم روزگار، پریشانی، تنگی، معاش کی پریشانیاں، اس میں نفس دل فکر میں، اس فکر میں مبتلا کر دے تو اسے ہم کہتے ہیں، ہموم ہم کہتے ہیں۔ اردو میں آپ غم کہہ لیں، اردو میں غم کہہ لیں۔ اور اگر شہوتوں، بری خواہشوں کی طرف طبیعت کو رغبت دلا دے، خیال اس طرف رغبت دلا دے تو اسے لمم کہتے ہیں۔ یہ 9 قسمیں ہیں۔ جس جس جگہ جو خیال وارد ہوتا ہے، جس نوعیت کا خیال وارد ہوتا ہے، صوفیاء نے، عرفاء نے، یہ طبیب ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، معالج ہیں، تشخیص کرتے ہوئے ہر ایک کا نام الگ رکھ دیا ہے۔ اس کا نام نزلہ ہے، اس کا نام بخار ہے، اس کا نام انفیکشن ہے، اس کا نام ٹائیفائڈ ہے، اس کا نام ملیریا ہے، اس کا نام مینجائٹس ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ ہر شے کی نوعیت اور کیفیت کے مطابق ایک نام رکھ دیا ہے۔ پھر صوفیاء کو دوبارہ تعریف اور مضمون بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لفظ بول کے گزرتے چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس لفظ کے معنی کو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ لیکن اب میں بہت ساری چیزوں کی طرف جانے کی بجائے دراصل 2 چیزیں ہیں بنیادی، نیک خیال اور برا خیال، بس اس کے اوپر لے کے آگے چلتا ہوں تاکہ بات کو سادہ کرنا ہے۔ اب یہ خیال جو دل میں آیا اس کو خطرہ کہا، برائی کا خیال، یہ خطرہ میں وسواس کا درجہ، کیا؟ شر کا خیال، بدی کا خیال، گناہ کا خیال جو دل میں آیا نفس کی طرف سے، یہ وسواس ہے، ایک برا خطرہ ہے۔ اب اس پر اولیاء کرام نے کہا، بڑی خاص بات ہے کہ اگر آپ برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو خیال آنے کے بعد اس لیے خاموش نہ بیٹھیں کہ خیال تھا، آیا چلا گیا۔ اگر آپ بے فکر رہے تو بس یہیں سے نقصان کا آغاز ہو جائے گا، اور انسان خسارہ یہی کرتا ہے، نقصان کھاتا ہے۔ ایک برائی کا خیال آتا ہے، ایک لمحے بیٹھا ہوا، کسی شہوت کا خیال آتا ہے، کسی حرص دنیا کا خیال آتا ہے، دنیا کی مال و دولت کی طلب کا خیال آتا ہے، کسی سے دھوکہ کرنے کا خیال آتا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا سمجھنے کا، حقیر جاننے کا خیال آتا ہے، دنیا جمع کرنے کا خیال آتا ہے، بڑائی کا خیال آتا ہے، کسی قسم کا، کسی گناہ کا، کسی لذت کا، کسی شہوت کا خیال آتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا، برائی نہیں کی، کیا؟ گناہ نہیں کیا، خیال آیا، وہ خطرہ بن کے آپ کے نفس میں گزرا، وسوسہ کے طور پر گزرا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلو بھائی الحمدللہ خیال آیا تھا، گزر گیا، کوئی میں نے برائی کی تو نہیں ہے نا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں عافیت میں ہوں، بس یہیں سے اس کے خرمن عافیت کو آگ لگنا شروع ہو گئی، اس کے خرمن عافیت کو یہیں سے آگ لگنا شروع ہو گئی۔ بس تصوف، تقوی، پرہیزگاری کی راہ پر اگر آپ طالب حق بننا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ کے سالک بننا چاہتے ہیں تو انتظار نہیں کرتے۔ فرمایا حاسب نفسک فی کل خطرہ، بات کو آگے بڑھنے نہ دو، جب خیال آئے وہیں اس کی حفاظت کر لو، وہیں محاسبہ کر لو، بات کو آگے بڑھنے نہ دو، جہاں خیال آئے وہیں محاسبہ کر لو۔ تو محاسبہ کی جو میں نے بات کی، محاسبہ کا اصل وقت عمل پر محاسبہ کرنا نہیں، خطرے پر، خیال پر محاسبہ کرنا۔ اگر بات عمل تک چلی گئی تو بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر محاسبے سے کام نہیں ہوگا، پھر مجاہدہ میں جائے گا، پھر اگلے مرحلے ہیں، ایک طویل قطار ہے۔ اگر بات آگے چلی گئی تو پھر محاسبہ سے بات نہیں ہوگی، پھر مجاہدہ ہوگا، اور پھر اس کے طویل محنتیں ہوں گی۔
تو فرمایا محاسبہ، جس کو ہم محاسبہ نفس کہتے ہیں، محاسبہ کے ذریعے عافیت بچانا چاہتے ہیں تو جب خیال آئے اس خیال کے مرحلے پر اس وسوسے کا دروازہ بند کر دو، اس وسوسہ اور خطرہ باطل، اس گناہ کے خیال کا دروازہ بند کر دو، وہیں محاسبہ کرو، وہیں جڑ سے اکھاڑ کے خیال کو پھینکو اور سوچو کہ خیال آیا کہاں سے، اس کی سمت کہاں ہے، کیوں آیا، کس طرح آیا، کیسے آیا، کیا گنجائش میرے اندر پیدا ہوئی کہ وہ خیال آیا، کہاں سے کمزوری ہوئی جہاں سے داخل ہوا۔ یعنی محاسبہ کا مطلب ہے کہ اس وقت مراقبہ کرو، نگرانی کرو، نگہبانی کرو اس خیال کی آمد کی، اور اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اسی وقت کرو تاکہ وہ خیال دوبارہ آنے نہ پائے۔ اب اولیاء کرام کہتے ہیں، اس کو فکر بھی کہتے ہیں، یہ فکر بھی ہے، یہ خطرہ بھی ہے، یہ خیال بھی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر وہ خیال آیا اور آپ نے اس کا محاسبہ اسی وقت کر لیا تو بچ گئے، بچ گئے، یہ تقویٰ ہوگا، یہ تقویٰ باطن کا تقویٰ ہو گیا، یہ باطن کا تقویٰ ہو گیا۔ اور اگر آپ خیال کا محاسبہ نہ کر سکے تو خیال پھر آئے گا، پھر آئے گا، اور آپ خیال کو روک نہ سکے تو کسی وقت میں پھر آئے گا۔ آپ اس کا دروازہ جب بند نہ کر سکے تو خیال پھر آئے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر خیال بار بار آئے تو یہ تصور بن جاتا ہے۔ سمجھ لیں خیال اور تصور میں فرق یہ ہے، خیال اور تصور میں فرق یہ ہے کہ اگر خیال آئے اور قطع کر دیا جائے، اس کا قلع کما کر دیا جائے، اسے جڑ سے وہیں کاٹ دیا جائے تو باطن کا تقویٰ نصیب ہو گیا، حفاظت ہو گئی، آپ پہرے دار ہو گئے۔ اور اگر خیال کی جڑ آپ نے نہ کاٹی، دروازہ نہ روکا اور خیال بار بار آیا، فرمایا اگر خیال بار بار آئے تو وہ تصور بن جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے تصورات بنتے ہیں کسی کے بارے میں، اچھے یا برے، یہ تصورات کیسے بنتے ہیں؟ ایک آدمی ایک بات بار بار سنتا رہتا ہے، جھٹکتا نہیں ہے، تو جو بات بار بار اس کے کان میں پڑتی رہتی ہے وہ ایک وقت میں وہ بات تصور بن جاتی ہے۔ ایک آدمی ایک مشاہدہ، ایک چیز کا مشاہدہ بار بار کرتا رہتا ہے تو ہر بار کا مشاہدہ اس کے دماغ پہ ایک تاثر چھوڑتا ہے۔ آپ جب میری بات سن رہے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے کان میں آواز جا رہی ہے اور کان آپ کے اس آواز کو آپ کے دماغ میں منتقل کر رہے ہیں۔ جب آواز دماغ میں منتقل ہو رہی ہے تو یہ جو لفظ ہیں، ان لفظوں کا معنی آپ کے کان نہیں سمجھ سکتے۔ کان تو صرف بس پردے کھٹک رہے ہیں اور پردے تو آواز ہی آگے منتقل کر رہے ہیں۔ دماغ کو پہنچ گئی آواز۔ دماغ کے مختلف خانے ہیں، دماغ ایک فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس کے مختلف شعبے ہیں، مختلف۔ ایک شعبہ آواز کو قبول کرتا ہے تو وہ جو الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان کی آواز کو قبول کرتا ہے، دوسرا شعبہ ان کے معنی کو قبول کرتا ہے۔ میں نے کہا پانی، اب کانوں کو تو کوئی سمجھ نہیں کہ پانی کیا ہے اور دودھ کیا ہے۔ پانی، دودھ، لسی، کیا پانی، دودھ، لسی کا فرق کان کر سکتے ہیں؟ کانوں کا کام صرف آواز سن کر دماغ کو منتقل کر دینا۔ دماغ کا ایک شعبہ وہ آواز، صوت سن رہا ہے، آواز سن رہا ہے، دوسرا شعبہ پانی، یہ آواز سن کر اس کا ایک معنی دماغ کی ایک تختی پہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو لفظ پانی ہے اس سے مراد یہ شے ہے۔ دودھ، اس لفظ کو دماغ کا ایک خانہ سنتا ہے،
دوسرا اس کا معنی لکھ لیتا ہے کہ اس سے مراد یہ شے ہے. لسی، دماغ نے ان حروف کی آواز کو سنا، دوسرے خانے نے اس کا معنی لکھ لیا. اب آپ سمجھ گئے نا، دو خانے ہو گئے نا. پھر اس کا ایک تیسرا خانہ ہے. اب الفاظ اور خانے میں ہیں، معنی دماغ کے دوسرے خانے میں ہے، اور ایک اور تیسرا خانہ ہے. کل 5 خانے ہیں دماغ کے. تیسرا خانہ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ الفاظ کی آواز کو اور معنی کو جوڑ دیتا ہے. جوڑ دیتا ہے تو بندہ سمجھنے لگ جاتا ہے پانی یہ ہے، دودھ یہ ہے، دن یہ ہے، رات یہ ہے. تو اس طرح الفاظ اور معنی مل کر آپس میں ان کا معنی جب جڑتا ہے تو وہ دماغ میں تصور بن جاتا ہے. وہ دماغ میں ایک تصور بن جاتا ہے. اب آپ کا ایک تصور ہے کہ پانی ایسے ہوتا ہے، دودھ ایسے ہوتا ہے، لسی ایسے ہوتی ہے، چائے ایسی ہوتی ہے، انسان ایسے ہوتا ہے، گھڑا ایسے ہوتا ہے، پین ایسے ہے، پلیٹ ایسے ہے. ساری چیزوں کا ایک تصور بن گیا. تو یہ جو پروسیس ہے ایک تصور قائم ہوتا ہے. اسی طرح خیال، جب نفس میں بدی کا خیال آیا اور وہ بار بار آیا، پھر بار بار آیا، پھر بار بار آیا، تو اس خیال نے آپ کے دل و دماغ پہ ایک اثر ثبت کیا، نقش کیا. تو پہلی دوسری بار آیا تھا تو خیال تھا، جب بار بار آنے لگا تو اب خیال نہیں رہا، اب وہ تصور ہو گیا. اب کیا ہو گیا؟ اور دوستو جب وہ تصور ہو جائے اب اس کو اکھاڑ کے پھینکنا اتنا آسان نہیں رہا جتنا اس وقت آسان تھا جب وہ خیال تھا. جب تصور بن گیا نا ذہن میں، اچھا بن جائے غلط بن جائے، جن لوگوں کے تصورات بن جاتے ہیں وہ پھر آسانی سے نکلتے ہیں ذہن سے. بولیے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو خود برباد ہونے کی اجازت دیتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں تباہی کا دروازہ کس طرح کھولے رکھتے ہیں. ابتدا ہر بدی، ہر برائی، ہر فسق، ہر فجور، ہر گناہ اور ہر خرابی کی ابتدا کسی نہ کسی خیال سے ہوتی ہے. اس خیال کو چونکہ روکتے نہیں، دیر اینڈ دین نہیں روکتے، وہ آتا رہتا ہے اور آتے 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 بیٹھتے بیٹھتے پھر وہ تصور بن جاتا ہے. جب تصور بن جاتا ہے تو اس تصور سے ذہن کی، قلب و دماغ کی ایک فضا بن جاتی ہے. وہ تصور پھر آپ کی پوری شخصیت کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کی شخصیت پر اس کا حکم چلتا ہے. پھر وہ تصور جو ہے وہ آپ کو ایک اینک دے دیتا ہے خاص رنگ کی. پھر اس تصور میں آپ دیکھتے ہیں تو اگر تصور نیلے رنگ کا ہے تو سب کچھ نیلا ہی نظر آئے گا، سرخ رنگ کا ہے تو سب کچھ سرخ ہی نظر آئے گا. اب اینک سرخ پہنی ہو اور آپ لاکھ کوشش کریں کہ نظر سبز آئے تو کبھی نہیں ہو سکتا. اینک سبز رنگ کی پہنی ہو، شیشہ سبز ہو اور چاہیں کہ نظر سرخ آ جائے، پھر نہیں ہو سکتا. بابا جب آپ نے خود ایک خاص رنگ کی اینک ہی چڑھا لی تو اب دوسرے رنگ نظر کیسے آئیں؟ آپ تو اندھے بن گئے، نابینا بن گئے. تصور آپ کی روحانی اینک بن گیا، تصور آپ کی فکری اینک بن گیا، تصور آپ کی نظری اینک بن گیا. اس نے پوری کی پوری آپ کی زندگی پہ ایک رنگ چڑھا دیا، ایک چھاپ چڑھا دیا. اب آپ جدھر دیکھ رہے ہیں اس سے جو کچھ بھی اخذ کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے تصور بول رہا ہے. آپ جو سن رہے ہیں اس کے پیچھے تصور بول رہا ہے. آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے تصور بول رہا ہے. اب آپ تصور کے ہاتھوں قید ہو گئے، تصور کے ہاتھوں قیدی بن گئے. تصور نے آپ کو تھوڑا تھوڑا جکڑ دیا، آپ کی آزادی سلب کر لی. اب آپ سب کچھ عدل اور انصاف کے ساتھ سچا سچا نہیں دیکھ سکتے، سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں کر سکتے. اب آپ نیکی بدی میں فرق نہیں کر سکتے، حق اور باطل میں امتیاز نہیں کر سکتے، کیونکہ تصور جو دکھائے گا وہی نظر آئے گا، تصور آپ کو جو سجائے گا وہی نظر آئے گا. یہاں سے انسان کی زندگی بدی کی راہ پر غلط ڈگر پہ چل پڑتی. اس لیے مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچوں کی ابتدا میں تربیت ایسی کریں
کہ تصور غلط زندگی کے ڈیولپ نہ ہو، زندگی کے تصور غلط ڈیولپ نہ ہو، کیا غلط تصور ڈیولپ نہ ہو۔ اس لیے اور آپ لوگ اپنی جوانی میں اب جب سمجھ گئے کہ ابتدا بربادی کی، تباہی کی خیال سے ہوتی ہے، اور خیال اور تصور کا فرق سمجھ گئے، تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ بیٹھے تھے خیال آیا، یہ تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے نا۔ بس اسی خیال کو اگر اہل حق اور صالح کے حق بننا ہے اور واصل باللہ بننا ہے اور اپنے من کو صاف کرنا ہے، تو بس لاٹھی لے کے اسی وقت کھڑے ہو جاؤ، خیال کو روک لو، محاسب بنو، محاسبہ کر لو خیال کا، تاکہ وہ تصور نہ بننے پائے۔ اب جو خیال آیا خود رفع کر سکو خود رفع کر لو۔ قرآن مجید کی آیات ہیں یہ الفیوزات المحمدیہ، اس میں میں نے لکھی ہے، اس میں وساوس اور خیالات فاسدہ کو دور کرنے کے لیے وظائف لکھے ہیں۔ وظائف کے ذریعے کوئی وظیفہ پڑھ کے دور کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے دور کر لیں، استغفار کے ذریعے دور کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت سے دور کر لیں، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے دور کر لیں، اللہ سے معافی اور توبہ مانگیں اور رجوع اللہ کریں تب دور کر لیں۔ درجنوں طریقے ہیں اس فاسد خیال وسوسہ کو دور کرنے کے۔ آخری 2 صورتیں معوذتین، اس کو پڑھیں، اس سے دور کر لیں۔ بہت سے طریقے، میں نے اندر پورا باب لکھا ہے اس میں وظائف و اورات کا، ایک طریقہ۔ اور اس سے اعلیٰ طریقہ وہ اگر کسی کو میسر ہو تو وہ یہ کہ اگر صالحین کی صرف مجلس میں بیٹھیں تو فاسد خیال بھاگ جاتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں تو خیال بھاگ جاتے ہیں، فاسد خیال بھاگ جاتے ہیں۔ اب میری بات کو سمجھیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں تو فاسد خیال ان کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اور جب یاد میں اللہ آ گیا وسوسہ بھاگ گیا۔ اذا رؤوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا هل انبئکم بخیارکم، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں جو اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ، اچھے لوگ نہ بتاؤں کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے، فرمائیے کون ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تلاوت کر لو، نفل پڑھ لو، ذکر اذکار، ذکر کرنے سے بھی فاسد خیال جاتے ہیں۔ تعوذ بہت سے طریقے ہیں، اور ان میں ایک طریقہ بتا دیا، مجلس صحبت صالحین، صحبت صالحین۔ امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک بن انس فرماتے ہیں، ایک عظیم تابعی ولی اللہ تھے، حضرت محمد ان کا اسم گرامی تھا، ولی اللہ تابعی تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اگر کوئی تکدر اور کوئی خلش سی پیدا ہوتی تو امام مالک فرماتے ہیں میں اس تابعی ولی اللہ تھے، میں سیدھا ان کی مجلس میں چلا جاتا، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے کدورت دور ہو جاتی۔ یہ ایک طریقہ بتا رہا ہوں، تصور بننے سے پہلے، تصور بن جائے تو مشکل پڑ جاتی ہے۔ خیالات فاسدہ سے بچیں تو باطن کا تقوی نصیب ہو گیا، باطن کا تقوی نصیب ہو گیا۔ اس لیے اولیاء کرام نے فرمایا وَلَا تُخَالِطْ إِلَّا عَاقِلًا تَقِيًّا، کسی کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھ سوائے متقی عقل مند کے، ایسا عقل مند جو متقی ہو، میل ملاپ اس کے ساتھ رکھ۔ وَلَا تُجَالِسْ إِلَّا عَالِمًا بَصِيرًا، اور کسی کی مجلس میں نہ جا کے بیٹھا کر سوائے ایسا عالم جس کے پردے اٹھ چکے، جو بصیر ہو گیا ہے، جو بصیر ہو گیا ہے، جس کے پردے اٹھ گئے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ قد سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا پھر یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، یا رسول اللہ
پھر اچھے جلیس جن کی مجلسوں میں بیٹھا کریں. اچھے لوگ کون ہیں جن کی مجلس میں بیٹھا کریں؟ فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ، وہ لوگ اچھے ہیں ان کی مجلس اچھی ہے جن کی مجلس میں بیٹھو تو ان کا دیکھنا تمہیں اللہ یاد کرا دے. ان کا دیکھنا تمہیں اللہ یاد کرا دے. تو جب اللہ کی یاد آ جائے تو فاسد خیالات اور وساوس دور ہو جاتی ہیں. ان کا علاج ہے. اس مجلس کو اپنایا کریں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عالم یہ تھا کہ جب وہ درس دیتے اور ان کی مجلس منعقد ہوتی، امام ابن جوزی نے بیان کیا اور حسن بن اسماعیل نے روایت کیا، جب وہ درس دیتے احمد بن حنبل کی مجلس میں 5,000 تک افراد سامعین شریک ہوتے، صرف ان کی مجلس میں بیٹھ کر انہیں دیکھ کر ادب سیکھتے کہ بولنا کیسے ہے اور چپ کیسے رہنا ہے. حسن الادب و حسن السمت، اور پھر طریقہ سیکھتے زندگی کا. باقی صرف ادب زندگی سیکھتے تھے ان سے. اور شیخ احمد بن سلمان النجاد وہ روایت کرتے ہیں بڑے ولی اللہ بزرگ حضرت ابو بکر بن مطوعی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں 12 سال امام احمد بن حنبل کی مجلس میں مسلسل حاضر ہوتا رہا. ان کے درس سنے، ان کی مجلس میں حاضر ہوا. کیا 12 سال حاضر ہوا. اور میرا عالم یہ تھا کہ 12 سال میں ان سے ایک حدیث بھی نہیں لکھی، لکھنے کی سکت نہیں ہوتی تھی. ایک حدیث اور ایک قول بھی نہیں لکھا. پوچھا 12 سال پھر سنتے کرتے کیا تھے؟ فرمایا صرف ان کو دیکھتا تھا اور زندگی کے آداب سیکھتا تھا. ایک جلیل القدر تابعی ولی اللہ تھے حضرت عمرو بن میمون الاودی. عمرو بن میمون، ان کا عالم یہ تھا بڑے صالح. اس زمانے تو پیدل جاتے تھے لوگ حج کرنے، پیدل جاتے تھے. اور 100 مرتبہ کوفہ کے رہنے والے اور وہاں سے چل کے زندگی میں 100 حج کیے. عمرے اور حج 100 مرتبہ جا کے کیے. ان کے تلمیذ ابو اسحاق السبیعی تھے ولی اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کی مجلس میں جب بیٹھتے ان کو سنتے. امام ابن حجر نے، امام ذہبی نے بیان کیا، 1000 لوگ مجلس میں بیٹھتے ان کو سنتے تو بس جیسے ہی ان کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہر شخص کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو جاتا. ان کی مجلس اللہ کی یاد ہو جاتی تھی. اور امام ابن سیرین کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام محمد بن سیرین البصری. ان کا عالم یہ تھا امام ابن سیرین کا کہ اکابر تبع تابعین بزرگوں نے لکھا ہے، اکابر شخصیات نے، جن میں ایوب بن کیسان سختیانی جیسے، ہشام بن حسان جیسے بڑے بڑے اکابر لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین کا عالم یہ تھا کہ گلی کوچے بازار سے چلتے، فما یرا احدا الا ذکر اللہ کان اذا مر فی السوق، جب بازار سے بھی گزرتے، بازار سے گزرتے ہوئے جو شخص ان کے چہرے کی طرف دیکھتا اسے اللہ یاد آ جاتا، غفلت دور ہو جاتی، اللہ یاد آ جاتا. امام حسن بصری کا مقام یہ تھا، فرماتے ہیں جو دیکھتا اسے اللہ یاد آ جاتا، جو دیکھتا اللہ یاد آ جاتا. اور امام حسن بصری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھتے تو جب ان کی مجلس سے اٹھ کے نکلتے تو ہمارا حال یہ ہوتا کہ جیسے ہمیں دنیا نام کی کسی شے سے واقف ہی نہیں ہے. دنیا اس طرح دل سے نکل جاتی تھی، دنیا اس طرح دل سے نکل جاتی تھی. اور یونس بن عبید نے کہا کہ کوئی شخص امام حسن بصری کو دیکھ کر ان کی مجلس میں بیٹھ کر علم کا، روحانیت کا اور کوئی نفع حاصل کرتا یا نہ کرتا، ان سے کوئی فیض حاصل کرتا
یا نہ کرتا، کچھ بھی نہ کرتا، فقط اتنی بات کہ نہ ان کے عمل سے میں سے کچھ حاصل کرتا، نہ ان کے کلام سے علم حاصل کرتا، نہ روحانیت کا فیض حاصل کرتا، کچھ بھی نہ حاصل کرتا، تو اتنا تو کم سے کم ہوتا کہ ان کو دیکھ کر آخرت یاد آ جاتی، انہیں دیکھ کر آخرت یاد آ جاتی۔ اور کئی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ ایسے تھے جن کو دلوں کی سختی ان کی مجلس میں جاتے، جب کسی عمل سے دور نہ ہوتی تو اللہ والوں کی مجلس میں جا کے دلوں کی سختی دور کر لیتی۔ حضرت ہشام بن حسان جلیل القدر تبع تابعین اور اولیاء اللہ میں سے فرماتے ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ بس ان کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تو رونا آ جاتا تھا، ان کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تو ان کا چہرے کا دیکھنا رلا دیتا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن شوذب خراسانی بلخی ایک اور اکابر اولیاء تبع تابعین میں سے فرماتے ہیں ان کو دیکھتے تو ایسے لگتا جیسے ملائکہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا ان اللہ والوں کے ساتھ جب ان کی مجلس میں بیٹھتے، ان کی بات سنتے، ان کو دیکھتے تو کچھ ہوتا اور ملتا یا نہ ملتا مگر تعلق دنیا سے ٹوٹتا تھا، ہر سے دنیا نکلتی تھی، دنیا سے علاقہ ٹوٹتا تھا، خواہ مولا کی طرف جائے دھیان، آخرت کی طرف جائے یا مالائے اعلیٰ اور ملائکہ کی طرف جائے، مگر ان کا دیکھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کو سننا ایک نفع ضرور ہوتا کہ دنیا کا جو تعلق جس میں انسان کھپا رہتا ہے اس میں کمزوری ضرور آتی تھی اور آخرت کے تعلق میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور حضرت عبدالعزیز بن نبی رواد المکی ایک اور اولیاء اللہ بزرگوں میں سے تابعین تبع تابعین میں سے فرماتے ان کو دیکھتے تو قیامت یاد آ جاتی، ہر ایک کی ایک کیفیت تھی، ہر ایک کے دیدار کا ایک فیض تھا، ہر ایک کی مجلس کا ایک اثر تھا، قیامت یاد آ جاتی، کسی کو دیکھتے تو کپ کپی طاری ہو جاتی۔ مقصد بات کا یہ کہ یہ جو اہل اللہ تھے یہ خیر اہل الارض، برا خیال، فاسد خیال، وسوسہ اگر کسی ورد اور وظیفے سے دور نہ ہو تو پھر اہل اللہ کی مجلس میں آ جاؤ، استغفار کرو، تعوذ کرو، معوذتین پڑھیں، نفل پڑھیں، غسل کریں، وضو کریں، بہت طریقے ہیں، اور فوری جس طریقے سے بھی اس برے خیال کی جڑ کاٹی جا سکے اور اس کے داخل ہوتے ہی دروازہ بند کیا جا سکے، دوبارہ نہ آئے، یہ محاسبہ ہے عزیزان محترم، یہی وقت ہے اپنے بچاؤ کا۔ اگر یہ وقت آپ گوا بیٹھے اور خیال بار بار گردش کر کے تصور میں بدل گیا تو آپ کمزور ہیں، تصور مضبوط ہو جائے گا، پھر اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ تصور کیا ہے؟ ممکن ہے وہ تصور ہی اہل اللہ اور اہل حق اور اللہ والوں کے بارے میں آپ کو بدگمان کر دے۔ اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، ممکن ہے وہ تصور ہی ایسا قائم ہو جائے کہ کسی اللہ والے سے بدگمان کر دے، اللہ کے ولی سے بدگمان کر دے، اللہ کے محبوب مقرب بندے سے بدگمان کر دے، اہل اللہ کی مجلس سے بدگمان کر دے۔ ممکن ہے وہ تصور تمہیں خود اللہ والوں کی مجلس سے دور کر دے، تو جہاں سے علاج ہونا تھا اس تصور نے تمہیں اس سے دور کر دیا، اب تمہاری بچاؤ کی صورت کیا ہوگی؟ اب کیسے بچو گے؟ اگر استغفار سے، توبہ سے، غسل سے، وضو سے، وظائف سے اگر اس بد تصور کی جڑ نہ کٹ سکی اور آپ کو اس سے عافیت اور حفاظت نہ مل سکی تو سب سے اعلیٰ طریق مجرب جس نے اس سے آپ کو نجات دلانی تھی وہ تھی مجالست الصالحین، اللہ والوں کی مجلس، کسی اللہ والے کی مجلس۔ اور اگر وہ تصور اللہ والے کی مجلس سے ہی تمہیں بدگمان کر دے تو جو خیر کا منبع تھا جب اسی سے دور ہو گئے تو اب علاج کہاں سے ہوگا؟ اس لیے تصور بڑا خطرناک ہے، تصور تک نہ پہنچنے دیں خیال کو۔ حاسب نفسک فی کل خطرہ، بس انہوں نے تو اتنا کچھ ہی کہا نا، بس اب یہ تو اس کے بعد سمجھنے کی بات ہے۔
ہر خطرہ، ہر خیال پر اپنے نفس کا محاسبہ کر. بس اس کی تشریح یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے. اگر خیال کا تصور نہ کیا، اگر خیال کا تدارک نہ کیا تو تصور بن گیا. اور اگلی بات سنیں، تصور شہوت بنتا ہے. تصور یہی شہوت بنتا ہے. تصور بری خواہش بنتا ہے، شہوت بنتا ہے. بری خواہش کو شہوت کہتے ہیں. یہ تصور سے جنم لیتی. ایک تصور ذہنی قائم ہوتا ہے، وہی شہوت ہوتا ہے. اور چونکہ تصور پر، شہوت پر قابو پانا مشکل تر ہوگا بنسبت خیال اور خطرہ پر قابو پانے کے، تو لہذا تصور پر قابو نہ پا سکے تو پھر اگلا خطرہ کیا ہے؟ پھر تصور ارادے میں بدل جائے گا. پھر تصور کا تیسرا مرحلہ اگلا کیا ہے؟ پھر وہ ارادے میں بدل جائے گا. اس کو ہمت کہتے ہیں. تصوف کی فنی اصطلاح میں خطرہ، پھر شہوت، پھر ہمت. اور عام سادہ اصطلاح میں آپ کو سمجھانے کے لیے ارادہ. خیال آپ نہ روک سکے تو تصور بن گیا، اور جب تصور پختہ ہو گیا تو پھر وہ ارادہ بن گیا. کیا بن گیا؟ ارادہ بن گیا. ارادہ بن گیا. اور جب ارادہ بن جائے تصور، تو پھر ایک اس کے دل میں خیال تھا، اب دل و دماغ میں تصور قابو ہو گیا ہے، اور تصور اب اس کے اعضاء کو حرکت میں دینے کا ارادہ بنا چکا ہے. اب تصور اس بندے کو حرکت میں لانے والا ہے. ارادہ بن گیا ہے. ارادہ بالکل اب اس گناہ کے کنارے پر تصور لے آیا ہے. اب ارادے کو روک لینا، آپ جب تصور کو نہیں روک سکے، جو وہ شہوت تھا خیال کو نہیں روک سکے، تصور بن گیا. تصور اور اس کی شہوت کو نہیں روک سکے، وہ ارادے تک پہنچ گیا. تو ارادہ تو عین آپ کی کمزوری ہے، وہ تو عین کمزوری ہے. اب ارادے کو کیسے روک سکیں گے؟ تو اگر ارادے تک بات پہنچ گئی تو ارادہ فعل میں بدل جاتا ہے. ارادہ فعل میں بدل جاتا ہے. اس کو صدور کہتے ہیں. یہ ارادہ فعل میں بدل گیا، یہ صدور ہو گیا. ایک بار ہوا گناہ، دو بار ہوا، تین بار ہوا. جب یہ صدور ہو جائے تو یہ بندہ جو اس شہوت کی گرفت میں آ گیا تھا، جو اس تصور کے تحت محکوم ہو گیا تھا، مغلوب تھا، وہ بندہ جو شہوت سے مغلوب تھا، شہوت سے مغلوب تھا، پھر ارادے نے اسے اپنی سواری بنا لیا تھا. ارادہ اس بندے پر سوار ہو گیا. ارادہ بندے پر، اب ارادے اور بندے کا تعلق سواری اور سوار جیسا ہے. وہ سوار ہو گیا. اب سواری کی لگام ارادے کے ہاتھ میں ہے. ارادہ جدھر چاہے لگام موڑ کر سواری کو موڑتا لے جائے. بندہ سواری کی مانند، بندہ سواری کی مانند، اس کی لگام اس کے ارادے کے ہاتھ میں ہے. جدھر جس گناہ کی طرف چاہے لے جائے، جس ہلاکت کی طرف لے جائے، جس بربادی کی طرف لے جائے. ارادہ سوار ہو گیا ہے. بندہ اس کے نیچے ایسی سواری ہے جس کی لگام اس سوار کے ہاتھ میں ہے. پھر وہ فعل صادر ہوگا، پھر وہ اس سے فعل صادر ہوگا. اور جب فعل صادر ہوگا تو اس گناہ کی لذت چکھے گا. ابھی تک اس نے لذت نہیں چکھی تھی، ابھی تک تصور اور شہوت میں تھا. وہ شہوت اسے کھینچ کے لا رہی تھی ارادے تک. ارادہ جب فعل تک لے آیا، اب وہ پانی کا گلاس ہے، شربت ہے، اس نے پی لیا ہے. اب اس نے لذت چکھ لی ہے گناہ کی، مال حرام کی، ظلم کی، کسی کا حق کھانے کی، حرص دنیا کی، لالچ کی، تکبر کی. اس نے سارے گناہوں کے اندر جو چھپی ہوئی لذت ہے، اب اس نے لذت چکھ لی ہے. اب اس نے لذت چکھ لی ہے. تقویٰ تو جا چکا تھا. خوف الہی کی لذت تو ختم ہو گئی تھی، خشیت کی لذت تو ختم ہو گئی تھی، محبت الہی کی لذت تو ختم ہو گئی تھی. ظاہر و باطن اللہ کے تقویٰ سے تو پہلے ہی خالی ہو گیا تھا. وہ جو ادھر کی لذتیں تھیں
وہ تو دروازے بند ہو گئے تھے، وہ دروازے تو پہلے سے بند ہو گئے تھے، وہ پیاسا تھا، ادھر کی لذت مل جاتی تو ان لذتوں کی طرف نہ بڑھتا، ادھر کا نظارہ کر لیتا تو ان نظاروں کی طرف نہ جاتا، مالا اعلیٰ کی قربتیں اسے کچھ کیفیت دے دیتی تو پھر وہ ناقص تباہی ہلاکت کے گڑھے میں نہ گرتا۔ وہ دروازہ تو اس کا بند ہو گیا تھا، ادھر سے تعلق منقطع ہو گیا تھا، نور کوچ کر گیا تھا اندر سے۔ تو جب اس شخص نے جس کے اندر سے آخرت کی لذتیں، مالا اعلیٰ کی لذتیں نہ رہی تھی، اس نے گناہ کی لذت چکھ لی، شیطان نے چکھا دی، نفس نے چکھا دی۔ جب گناہ کی لذت چکھ لی، اب لذت کہے گی کہ بار بار چکھ، اب وہ گناہ عادت میں بدل جائے گا۔ پانچواں درجہ کیا ہے؟ عادت میں بدل جائے گا، وہ تکرار کرے گا، تکرار کرے گا، بس یہاں اس کی ہلاکت ہو گئی، اس کی ہلاکت ہو گئی۔ تو خیال آیا تھا، روک نہ سکا، تصور و شہوت بن گیا، کنٹرول نہ کر سکا، وہ ارادہ بن کر بندے پر سوار ہو گیا، وہ اس سے جان چھڑا نہ سکا، وہ فعل کے صدور پر لے آیا، فعل نے گناہ کی لذت چکھائی اور اس لذت نے اسے تکرار پر مجبور کر دیا، بار بار کرنے نے اب وہ گناہ اس کی عادت بن گئی، اور عادت اس کی فطرت ثانیہ ہو گئی، عادت اس کی فطرت ہے۔ تو دوستو، جب کوئی گناہ عادت بن جائے تو گناہ کا شعور ہی نہیں رہتا، یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ اس کی فطرت ہو جاتی ہے، اس کی طبع بن جاتی ہے، اس کی طبیعت بن جاتی ہے، تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، بہت دور چلا جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، بندے تو نے ہمیں بھلا دیا، سن لے ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ محاسبے کا وقت یاد رکھ لیں، گناہ ہو جانے کے بعد نہیں، گناہ ہونے سے بہت پہلے ہے۔ جب خیال آیا تھا وہ وقت محاسبہ تھا۔ تو گویا آج جو سمجھیں، آج کا درس ابھی میں نے محاسبے پر نہیں دیا، وقت محاسبہ پر دیا ہے۔ آج کا درس محاسبہ پر نہیں کہ محاسبہ کیا ہے، یہ مضمون ابھی شروع نہیں ہوا، میں ختم کر رہا ہوں۔ محاسبہ کیا ہے یہ ایک الگ مضمون ہے، اس پر جانا چاہتا تھا، مگر آج کا درس صرف اس نقطے پر ہوا کہ محاسبے کا وقت کیا ہے، صحیح وقت کیا ہے۔ محاسبے کا صحیح وقت وہ لمحہ ہے جب بدی کا خیال آیا، اس لیے فرمایا وَرَاقِبِ اللَّهَ فِي كُلِّ نَفْسٍ، اپنی جان کا ہر خطرے کے وقت محاسبہ کر، اور ہر سانس میں اللہ کی ذات میں مراقبہ کر، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سانس کے وقت، ہر لمحہ میں، ہر لحظہ میں مراقبہ کر، نگہبانی کر۔ اور ارشاد فرمایا گیا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنا حساب خود کر لو، اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارے حساب کا وقت آ جائے۔ وہ وقت نہ آ جائے کہ میزان لگ جائے، میزان لگ گئے تو عدل ہوگا، اور اگر عدل کا اعلان ہو گیا تو کوئی نہیں بچے گا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ وزنوها قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن، حساب کتاب اور تول خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کے تول کے لیے میزان لگا دیا جائے۔
فرمایا فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، اولیاء کرام نے کہا فی الحساب غداً ان تحاسبوا انفسکم اليوم، اگر جو آدمی اپنا حساب آج کر لے گا کل اس کے لیے اس کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا. جو اپنا حساب آج کر لے گا کل اس کے لیے حساب بڑا آسان ہو جائے گا. اور ارشاد فرمایا انما، فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن پر کسی کے حساب میں تخفیف نہیں ہوگی، حساب ہلکا نہیں ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جو ہر روز اپنا حساب یہیں کر لیتے ہوں گے. وہ دیکھیں گے ان کا حساب بڑا ہلکا ہو گیا ہے قیامت کے دن. وہ دیکھیں گے کہ ان کا حساب بڑا ہلکا ہو گیا ہے. اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا لا تخف الا ذنبک، بندے اپنے ہر سانس کا محاسبہ کر اور کسی شے سے نہ ڈر، کسی شے کا خوف نہ کر. ہاں خوف کر تو صرف اپنے گناہ کا خوف کر، تیرا گناہ تجھے تباہ کر دے گا. کوئی خوف نہ کر الا ذنبک، تیرا گناہ ہے جس سے خوف کی ضرورت ہے، اس سے بچ. اپنے گناہ سے ڈر اور اس سے بچ، اور اس کے ہونے سے پہلے اپنے خیال کا محاسبہ کر، اور مرنے سے پہلے قیامت کے حساب سے پہلے ہر روز اپنا حساب چکاتا جا. جو روز کا روز اپنا حساب کر لے اور چکا لے، قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ اس کے حساب کی نوبت ہی نہ آئے. جو اپنا حساب پہلے ہی روز کا روز کر کے اگلے دن پچھلے دن کے حساب کے مطابق جو گزار رہا ہے، پھر اس دن شام کو کمی بیشی دیکھ کر اگلا دن پھر اس کے مطابق گزار رہا ہے، تو وہ تو اس کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا جائے گا. اور موت سے قبل وہ اپنے دنوں کو اتنا بہتر کر لے گا کہ حکم ہوگا کہ اس کا حساب فرشتوں کیا کرنا ہے، اس کے لیے میزان کیا لگانا ہے. تو عرض کریں گے باری تعالیٰ پھر اس کو جنت میں کیا کریں. حکم ہوگا جن کے حساب نہیں ہوئے تھے دنیا میں، جو اپنے حساب نہیں کرتے رہے، ان کے حساب کرو. یہ بندے اپنے حساب کر کے آئے ہیں، انہیں بٹھا دو، یہ میرا مکھڑا تکتے رہیں، یہ میرا مکھڑا تکتے رہیں. حجابات اٹھا دو، انہیں نور کے ٹیلوں پر بٹھا دو، انہیں موتیوں کی پہاڑیوں پر بٹھا دو، انہیں عرش میں میرے سامنے بٹھا دو، میری دائیں جانب ان کے ممبر کرسیاں لگا دو، اور انہیں کہو جی بھر کے دنیا میں ہر شام اپنا حساب کرنے والوں اور ہمہ وقت مجھ سے ڈرتے رہنے والوں، ہر برائی کے خیال کا دروازہ بند کرنے والوں، اور اپنے ظاہر اور باطن کو میرے تقوی سے آراستہ کرنے والوں، تم اس حال میں دنیا سے کوچ کر کے آئے ہو کہ اوروں کا حساب ہوگا، اور تم یہاں بیٹھ کر میرا دیدار کرو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا. وہ سامنے بیٹھیں گے باری تعالیٰ کا دیدار کریں گے، دائیں جانب بیٹھیں گے مولا کا دیدار کریں گے. وہ بیٹھیں گے، دوسروں کی یوم الحساب ہے، ان کا پکنک ڈے ہو جائے گا قیامت کا دن، ان کا پکنک ڈے ہوگا. ٹیلوں پر بیٹھے رب کے دیدار کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے، اس کے لیے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیوخ تھے، ہمارے بزرگ تھے اکابر، وہ ہر روز اپنا حساب کرتے تھے، صبح سے شام تک رات کو سونے سے پہلے قلم کاغذ لے کر لکھتے تھے اپنے سارے اعمال، نیکیاں ایک طرف، گناہ ایک طرف، اطاعتیں ایک طرف، غفلتیں ایک طرف. کون سا سانس، کتنے لمحے اللہ کی طاعت اور اللہ کو منانے میں گزارے، کتنے لمحے دن میں اللہ کو بھولے ہوئے گزارے. دائیں بائیں پورا حساب کر کے آخر پہ بیلنس کرتے تھے، کتنا نفع رہا، کتنا خسارہ ہوا. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ پھر جب اینڈ پر حساب کرتے، اس حساب کے مطابق توبہ کرتے، رات کو سونے سے پہلے پھر توبہ کرتے.
جو لوگ اس کو معمول بنا لیں، اور یہی میں آپ کو تجویز کرنا چاہتا ہوں، جو آدمی سونے سے قبل ہر رات بستر پہ جانے سے قبل صبح سے شام تک اپنا حساب کاغذ پہ لکھے، ادھر انکم ادھر ایکسپینڈیچر جیسے لکھتے ہیں نا، آپ اپنی لاج بک بناتے، انکم ایکسپینڈیچر، ادھر نیکی ادھر گناہ، ادھر اطاعت ادھر گناہ غفلت، بنا کے پھر پورا بیلنس کر لیں. جب ٹوٹل پروفٹ اور لاس کا بیلنس کر کے آخر پہ جب حساب کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ دن کتنے خسارے میں گزرا. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. انسان وہ پتہ چل جائے گا کہ دن کو کتنا خسارہ ہوا. خسارے کا بیلنس کر کے اس حساب سے توبہ کرے، پھر سجدے میں گر جائے، مولا آج اتنے خسارے میں رہا، کل میرے خسارے کو نفع میں بدل دے، کل میرے خسارے کو نفع میں بدل دے. تو صبح ارادہ نیت توبہ کر کے سوتے، صبح مستعد ہونے کی نیت سے اٹھتے کہ پچھلا خسارہ آج پورا کرنا ہے. شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ پہلے بزرگ اعمال کا محاسبہ کر کے حساب کرتے تھے، ہم نے اپنی زندگی بیان کرتے ہیں، ہم نے اس حساب میں ایک شے کا اور اضافہ کر دیا ہے. فرمایا وہ صرف اعمال کا دن بھر کا حساب کرتے تھے، اب ہم لوگ شام کو اعمال کے ساتھ خطرات کا بھی حساب کرتے ہیں کہ کتنے خیالات آئے. ایک کیٹیگری ایک اعمال کی بناتے ہیں لمحوں میں، دوسری کیٹیگری لمحوں میں خیالات کی بناتے ہیں کہ خیال نیکی صالحیت تقوی کے کتنے آئے، غفلت کے خیال اور دنیا کے خیال کتنے آئے. اور خیالات اگر صحیح نہیں آئے تو اس پر بھی اللہ کے حضور توبہ کرتے تھے کہ مولا ان خیالات سے بھی توبہ کرتے. اگر اس معمول کو آدمی روز کا روز حاسبوا انفسکم عند کل خطرۃ، حاسب نفسک علی کل خطرہ ولا تخف الا ذنبک، گناہ سے ڈر اور ہر لمحے اپنا محاسبہ کر خطرات کا. اگر آدمی اعمال اور خیالات دونوں کا بیلنس روز کا روز کر لے اور توبہ کرے اور صبح کا دن کوشش کرے کہ پچھلے دن کا خسارہ نفع میں بدل جائے، تو اس شکل میں اگر زندگی بدل لیں تو کوئی بعید نہیں بلکہ یقین کی بات ہے کہ پھر قیامت کا دن جو یوم حساب ہے وہ جن کے لیے ہوگا سو ہوگا، آپ کا یوم دیدار بن جائے گا، آپ کا حساب آسان ہو جائے گا. دنیا نے ہمیں اللہ سے بہت دور کر دیا ہے، ہم گناہوں کی وادیوں میں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں کھو گئے ہیں. ہم نے تباہیوں بربادیوں کو مول لے لیا ہے، اور غفلت نے ہمیں اپنی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، اور گناہوں نے اپنا قیدی بنا لیا ہے، اور ہمارے خیالات بھی اس نیکی کی راہ سے ہٹا دیے ہیں ہمارے خطرات نے، نفس نے. توبہ کریں، اللہ کے حضور رجوع کریں، اپنے اعمال کو، احوال کو، نیات کو اور اپنے خطرات کو پاکیزہ کر دیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. فضلاء، علماء، منہاجین، جوان، بیٹے بیٹیاں زندگیوں میں انقلاب لائیں، ایسا انقلاب لائیں کہ آپ کے چہرے بولیں، ان چہروں پر سعادت نظر آئے، ان چہروں پر تقویٰ کا نور نظر آئے، آپ کا باطن نور تقویٰ سے جگمگائے، چہروں پر سعادت کی، عبادت بندگی کی اور اللہ کی رضامندی کی رونق نظر آئے. ایسے بن جاؤ لوگ دیکھیں، خود کہیں کہ کسی مشن سے وابستہ ہیں. مجھے اللہ کے حضور، میں اپنے اعمال پر تو شرمسار ہوں گا ہی، آپ کی وجہ سے بھی شرمسار نہ ہوں، میں بھی شرمساری سے بچوں، آپ بھی شرمساری سے بچیں. اس مشن کے ذریعے دین کو، حضور کی امت کو زندہ کرنا ہے، اور زندگی تقویٰ روحانیت کے بغیر نہیں نصیب ہوگی. یہ یا نہیں نصیب ہوگا تقویٰ روحانیت کے بغیر. زندگی کو ایک نئے دور میں داخل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہو